الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العظيم صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم نیوز ٹیلی ویژن کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان 3 رمضان المبارک، اور اس ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کے ساتھ فرید رئیس اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے جو روزے ہیں، آپ کی جو سحر اور افطار ہے وہ بہت اچھے سے گزر رہی ہوگی، اور جو روزے کی روح ہے آپ تمام لوگ اس پر عمل ضرور کر رہے ہوں گے۔ دین کے طالب علم کی حیثیت سے یہ ٹرانسمیشن میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، میں سمجھتی ہوں فرید ہمیں، اور آج جس پاک شخصیت کا ذکر ہم ہماری ٹرانسمیشن میں کرنے جا رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کی مثال نہ زمین پہ کسی کی ہے نہ آسمان پر کسی کی ہے۔ جو جنت کی شہزادی، خاتون جنت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی کے جب آپ تشریف لے کر آتی
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں، آپ کی محبت میں، آپ کے پیار میں، آپ کے انس میں کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر اتارتے، آپ کے لیے بچھاتے اور آپ سے محبت سے پیش آتے. سبحان اللہ. الفاظ کم پڑ رہے ہیں فرید، جی اتنی بڑی شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن شخصیات کو الفاظ میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف و توصیف اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید کئی گھنٹوں کئی دنوں تک اگر ہم اس چیز کے اوپر اپنی ٹرانسمیشنز کرتے رہیں تو وہ کم ہے. اگر ہم قلم اور دوات لے کر شروع کر دیں تو وہ ختم ہو جائے، کاغذ ختم ہو جائے، لیکن ان کی تعریف اور ان کی شان جو ہے وہ اس کو اس کی پرائے میں نہیں لا سکتے. ابھی میں ذرا اس سے پہلے جو ایک موضوع ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ذرا آداب عبادت کے حوالے سے بھی، کہ جو عبادت کی جو آداب ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. کیونکہ جب آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کے حضور آپ پیش ہوتے ہیں، اور یہ عبادات کے مختلف جب انداز ہیں جب آپ پیش ہوتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک ادب ہے. اگر آپ ادب و احترام کو ملوز خاطر نہیں رکھیں گے تو وہ چاہے کوئی بھی آپ کام کریں، آپ گفتگو کریں، آپ کا کوئی عمل ہو، اس کے اندر وہ مزیدار یا وہ اس طریقے سے وہ چیز نہیں ہو سکے گی. تو ہم موضوع کی طرف آئیں گے، لیکن میں ابھی قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب. ابھی آپ تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، آپ یقین جانیے کہ جن آیات کا جو ہے وہ انہوں نے تلاوت کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے بالکل. اور یعنی کلام پاک کی ایک ایک جو آیت اور ایک جو حرف ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو ہے، آپ جب اس کی تلاوت اگر آپ سنتے ہیں جب تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بالکل کوئی اور ہی کیفیت ہو جاتی ہے، ساکت ہو جاتے ہیں، آپ کھو جاتے ہیں اس چیز کے اندر، اور دل کرتا ہے کہ یہ تلاوت ہوتی رہے، چلتی رہے، اور یہی وہ چیز ہے. اور فرید تلاوت ہم سنتے ہیں اور ہم ایک اور کیفیت، جیسا کہ آپ نے بولا کہ مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ عربی کا ترجمہ بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن سنتے ہیں تو کوئی اور ایک مزاج، ایک تبدیلی جو آتی ہے ہمارے جسم میں، دماغ میں، وہ ہوتی ہے. لیکن جب ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں تلاوت کے ساتھ، اور جب اس کے معنی تفسیر ہم جانتے ہیں، تو میرے خیال سے کہ اس سے جو لرننگ اور جتنا ہمیں اپنی دین کا پتہ چلتا ہے، چاہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک آیت ہی پڑھیں دن کی، لیکن اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کیا پڑھیں اس کو سمجھ کے پڑھیں. مکمل نسخہ ہے جسے کہتے ہیں نسخہ کیمیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے آج. یہ ہمارے پاس موضوعات ہیں. مہمانوں کا تعارف ہم آپ سے کروا دیتے ہیں. ہمارے ہردل عزیز ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے اور بہت ساری اس آج کی جو موضوع ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دائیں جانب حافظ مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں. ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہدیہ ہے وہ پیش کریں گے اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن میں. نبیہ میں چاہوں گا کہ آپ باقی مہمانوں کا تعارف کے لیے جو اگلے مہمان ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، پہلی سحر کی ٹرانسمیشن سے عمران حسن صاحب، ان سے بھی ہم فرمائش کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ اور بھی اسکالر ہمیں پروگرام میں آگے چل کر جوائن کریں گے. اچھا فرید، آج کا سوال بھی ہے بڑا آسان سوال ہے. بہت آسان سوال ہے جناب، اناؤنس کر دیجیے آپ. اناؤنس کر جناب بالکل کیجیے جناب. سوال یہ ہے کہ خاتون سوال اگر فرید خاتون جنت کا، جی خاتون جنت کا لقب کسے دیا گیا؟ بہت آسان سوال ہے. اور میرے خیال سے ہماری جو آڈینس سنے گی تو ٹرانسمیشن اوبیسلی بہت سارے لوگ اس کا جواب جانتے ہیں. اسی میں ہماری باتوں میں، ہماری گفتگو میں آپ کو اس کا سارا جواب مل جائے گا. آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے فون اپنا اٹھانا ہے، نمبر گھمانا ہے. نیو کی ٹیلی ویژن اسکرین پر مسلسل ہمارا نمبر چلتا رہے گا. آپ میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اور جو لکی ہوگا کالر اس کو ہم اناؤنس کریں گے اور گفٹ ہیمپر بھی آپ تک پہنچے گا. جی ہاں بالکل ایسی. اور پروگرام میں شرکت آپ کی یقینی بنانے کے لیے ہم نے آج ٹیلی فون لائنز اوپن کی جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی چیز جو کہ آپ سمجھتے ہیں کسی چیز کے لیے جو آپ جاننا چاہتے ہیں کسی چیز کے اوپر، تو ہمارے جو اسکالرز یہاں پر موجود ہیں وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ان باتوں کا جواب بھی دیا جائے. کوشش یہ کیجئے گا مختصر رکھیے گا اپنے سوال کو یا اپنی چیز کو، تاکہ اس کا جامع سوال ہو اور جامع ہی انداز میں اس کا جواب بھی دیا جائے. کیونکہ ایک چیز جو کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے جو لمٹس ہے، کنسٹرینٹس ہیں، وہ ہے وقت کی کمی. اور وقت کی کمی ہوتی ہے، اور اس کم وقت کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ تک زیادہ سے زیادہ چیزیں پہنچائیں. یہی مقصد ہے نیو ٹیلی ویژن کا پیغام رمضان کا. بالکل. اور اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، شاہ صاحب سے، حمدانی صاحب سے درخواست کریں گے ہم کہ پروگرام کا آغاز تو ہمارا ہو چکا. نعت کے لیے سر آپ سے کیا سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ بڑا مشہور کلام اور پرانا کلام ہے. جی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی
میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، سبحان اللہ۔ تمام خلق میں شاہ انام بن جائے، رسول پاک کا قائم مقام بن جائے، قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو،
کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے. قمر خدا نے وہ رتبہ دیا ہے زہرا کو کہ جس کو گود میں ڈالے امام بن جائے. کہ جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے, جو بھی زہرا کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو میرا مالک اسے چیز عطا کرتا ہے. میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے. اور جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود, جب بھی حسنین کے نانا پہ میں پڑھتا ہوں درود تو مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے. مشکلیں دور میری میرا خدا کرتا ہے. اور جو محمد کے قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہے, یہ وہی گھر ہے کہ جو محمد کے کہایا کرتا ہے, محمد کے گھرانے کا حیا کرتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے. اور نام لیوا ہے جو فاروقی نبی کے گھر کا, فاروقی نبی کے گھر کا نام اس کا ہی زمانے میں چلا کرتا ہے. میرا مالک اسے ہر چیز عطا کرتا ہے. میرا مالک. عمران صاحب آپ نے یہ پڑھا بھی دل سے اور آپ یقین کریں کہ یہ ہمارے دل میں اتر گیا, اور آپ کو سنتے سنتے میں خواہش کر رہی تھی کہ کاش یہ پوری بریک میں آپ کو ہی سنتی چلی جاؤں. بہت خوبصورت منقبت, اور یہی وہ ایک اظہار عقیدت جو ہم عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور جو گیسٹ جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, اور وہ ڈاکٹر مولانا وقاص جعفر صاحب. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں. اپنے موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں. بالکل جناب. شاہ صاحب کیا سوال کریں اس کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں کہ بغیر سوال کے ہی جو ہے وہ آپ سوال ہی نہیں بنتا کوئی اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج ایک شعر
بڑا مناسب نظر آ رہا ہے، چونکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام، ان کا جو دن ہے 3 رمضان کا، وہ دنیا سے تشریف لے گئیں، تو اس حوالے سے وہ ملے جلے سے جذبات ہیں میرے۔ وہ شاعر نے سچ کہا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ تو یقیناً سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، یقیناً یہ وہ ہستی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان وحی سے، زبان نبوت سے، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اس شان والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها فقد اغضبنی، اور اس سے میرا اتنا گہرا لاڈ پیار تعلق اور رشتہ ہے کہ جس نے میری بیٹی کو دکھ دیا، اس کو ناراض کیا، یؤذینی ما آذاہا، جس نے اس کو کوئی دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے اس کو ناراض کر دیا وہ سمجھے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ عمران بھائی نے تو حد کر دی ہمارے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ سن ابن ماجہ کے اندر حدیث سے آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے اہل بیت سے، اور نبی پاک نے اہل بیت سے پہلے پتہ لفظ کیا فرمایا، لا یبغضنا، ہم سے جو بغض رکھتا ہے، اور ہم سے کا جو معنی بیان کیا اگلے الفاظ میں اہل البیت، ہم سے مراد میرے اہل بیت ہیں، فرمایا جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے میں اللہ کا رسول قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور اس سے بدنصیب انسان کون ہوگا؟ اس سے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ ہے فدا علی و فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بقسام وقال اللهم هؤلاء اهل بیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت کو اللہ نے پاک اور صاف کر دیا، اتنا پاک اور صاف کیا کہ جتنا پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی کو بلایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور میرا عقیدہ اور ایمان یہ بحیثیت ایک مسلمان اللہ کی قسم نبی پاک اپنی مرضی سے نہیں بلا رہے تھے، عرش والے کے حکم سے بلا رہے ہیں۔ چادر نبوت جو آپ نے چادر کی بات کی نا، نبی یا بہن آقا سیدہ فاطمہ کے لیے چادر بچھا دیا کرتے تھے، وہ چادر نبوت فرید بھائی نبی پاک نے وہ ان کے مبارک سروں پہ ڈال دی اور اپنے سر مبارک پہ بھی لے لی، اور اللہ سے کہا اللہ، اور یہ بھی نبی اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے، فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ اہل بیت جن کے اللہ نے دل پاک اور صاف کیے ہوئے، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حسنین کریمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے پاس وہ فرشتہ آیا کہ جو کبھی اپنی زندگی میں زمین پہ نازل نہیں ہوا اور نہ آئندہ، یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اور اس نے آ کے کہا اللہ سے کہا میں ان یسلم علیہ، آپ کے محبوب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیا اللہ نے فرمایا تحفے لے کے جاؤ، خالی ہاتھ نہ جاؤ، تم نے پہلی اور آخری بار جانا اور میرے محبوب کے پاس جانا ہے۔ تو اس نے کیا تحفے لے کر آیا؟ پہلا تحفہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، آپ خاتون جنت کی بات کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتے نے اللہ کی طرف سے آ کے یہ بشارت دی وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میری بیٹی سے جنت کی خاتون نہیں ہے، یہ ساری خواتین جنت کی سردار بن کے جنت میں جائے گی، اور اس کے بیٹے سے جنتی نہیں، نوجوانان جنت کے سردار بن کر، قائد بن کر، سید بن کر، امام بن کر جائیں گے۔ وہ کہا کہ ان کی گود میں جو ہوتا تھا وہ امام بن جاتا تھا۔ آقا فرماتے ہیں صرف دنیا کا امام نہیں، وہ جنت کے بھی امام ہیں، وہ جنت کے بھی سید ہیں، وہ جنت کے بھی سردار ہیں۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام رضی اللہ عنہا، ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمت ولا ہدیا من فاطمہ تا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی کو اتنی مشابت والا نہیں دیکھا جتنی مشابت والا اپنے چلنے میں، فی قیامہا و قعودہا، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، فی مشیتہا، اپنے چلنے پھرنے کے انداز میں حضرت فاطمہ کو دیکھا۔ یعنی حضرت فاطمہ جب چلتی تھی
تو ماں جی عائشہ فرماتی ان کو دیکھ کر آقا یاد آ جاتے تھے, رسول اللہ کی جھلک نظر آتی تھی آپ کے چلنے پھرنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں. اور آپ نے جو حدیث پاک پڑھی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ پوری حدیث یوں ہے, جب حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی نا, قام الیہا, میرے آقا اپنی مجلس سے کھڑے ہو جاتے ہیں, فآخذھا بیدھا, اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے سیدھا میں قربان کے سیدھا فاطمہ کی شان پر, وقبلھا, ان کے سر کو چومتے, وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے, میں اب قربان جو سیدھا فاطمہ کی شان پر, جو بابا کا انداز تھا نا, ماں جی عائشہ فرماتی وہی انداز بیٹی کا ہوتا تھا. حضرت سیدہ فاطمہ قامت الیہ, اٹھ کر بابا کے استقبال کرتی, وَأَخَذَتْهُ بِيَدِهِ, اور آگے بڑھ کر بابا کا ہاتھ پکڑ لیتی, فَقَبَّلَتْهُ, آقا کا سر چومتی, وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا, لا کر اپنی جگہ پہ بٹھاتی بابا کو. تو یہ انداز تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, ذرا سنیے, آقا فرماتے من احب الحسن والحسین واباہما وامہما کان معی فی الجنہ. اور لوگوں سن لو, اور میری امت سن لو, جو حسن و حسین سے محبت کرے گا, جو ان کے بابا جان حیدر مرتضیٰ سے محبت کرے گا, جو ان کی اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کرے گا, کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میں قربان بشارت دے دیئے. جو یقینا نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو مناقب اور فضائل بیان کیے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے, امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے, امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ, امام ابن ماجہ. میں کہتا ہوں وہ کون سا محدث ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں جو فضائل پر مبنی بیان نہ کی ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے تو ان کے بارے میں ہمیں جو پیغام دیا قیامت تک کے لیے, اللہ قسم وہ یہ ہے, نبی پاک علیہ السلام کی آل پر جو دروشیف ہم پڑھتے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد, ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ اللہ قسم جس دعا میں یہ دروشیف نہ ہو اور جس وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اور اگلی بات یہ کہہ دوں کہ جس درود میں آل مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو, آل رسول اللہ کا ذکر نہ ہو, اللہ کی قسم وہ درود بھی نامکمل ہوتا ہے, وہ درود نہیں ہوتا. حضرت امام سنانی رحمت اللہ کتاب میں نے مدینہ یونیورسٹی میں بالاستیاب پڑھی, اس کا نام ہے سبل السلام. اس میں انہوں نے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کو لوگ عموماً پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے اس کی اصلاح کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اصل جو بڑا درود ہے اس کا مخفف ہے, اس کو مختصر کیا گیا ہے, لیکن جس اصل درود میں نبی پاک کے ساتھ ساتھ آپ کی آل کا ذکر ہے, اسی طرح مختصر درود میں جب تک ہم یہ نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ درود مکمل نہیں ہوتا. تو یہ ہے حضرت فاطمہ کا مقام. شاہ صاحب جیسے عمران صاحب کو میں نے بولا تھا نا کہ دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ خاموشی اختیار کریں یا ہم آگے بڑھے, اسی طرح جب آپ بات کر رہے تھے تو یقین جانے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ویسے فرمائش بڑی کم کرتی ہوں, ہماری پروڈکشن ٹیم بہت محنت کرتی ہے اور بڑا کچھ میں پرووائڈ کرتی ہے, لیکن میں پہلی اور آخری فرمائش کروں گی کہ آج موضوع نہ بدلا جائے. آج میں سمجھتی ہوں کہ تشنگی رہ جائے گی, مکمل ہونے دیں اور ان چیزوں کے اوپر ہم جتنا جان سکیں. اور یقین حضرت فاطمہ کا یہ استحقاق, اللہ کی قسم آج ہمیں اسی پہ بات. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک چیز کے اندر ہم نے بات کی آداب عبادت, وہ اس میں شامل ہے ساری چیزیں. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بھی ادب ہے, حضرت فاطمہ یہ ادب ہے, یہ جو تذکرہ ہے یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی اسی طریقے سے ہم عبادت ہی کر رہے ہیں کہ جو تذکرہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا سا, جس طریقے سے شاہ صاحب نے بہت ابتدائیے کے اندر اور بڑی مفصل اور جامع انداز میں ایک گفتگو کی ہے, تو خواتین بحیثیت خاتون ہونے کے خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہے. جی بے شک. اور اگر ہم آج کی بات کریں تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور کے اوپر سامنے رکھا. بے شک بے شک. ہم اگر ان کی زندگی, ان کا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ایک ایک لمحہ دیکھ لیں تو وہ ہمارے لیے جو ایک ڈائریکشن ہے. بالکل ایسے ہی آج کی جو ہماری خواتین ہیں کس طریقے سے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس راستے پہ چل کے ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہیں. شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب نے تو وہ دریا کو کوسے پانا کر دیا. تو لیکن جس طرح آپ نے بات کی, یہی میری بات تھی جو میں اس میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ تمہارے لیے آقا علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے. دیکھیں لیکن ایک تشنگی رہتی ہے, وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد ہے, ایک آدمی ہے,
ایک بشر ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے مرد رول ماڈل تو ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رول ماڈل ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے بشری تقاضے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو ایسی ازواج عطا فرمائی، ایسی صاحبزادیاں عطا فرمائی جن کی بدولت آج کی عورت بھی ان کو دیکھ کے آقا علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل کر سکتے ہیں. بہت دیکھیں اب ازواج مطہرات ہیں تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی جو ازواج ہیں ایسی تو کوئی عورتیں ہی نہیں ہیں، کائنات میں تو ایسی اللہ تعالیٰ نے عورتیں بھیجی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں صحابہ کے دل کو دیکھا اور ایسا پاک دل صحابہ جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی اور کو نہیں میں نے دیے جیسے پاک دل میں نے صحابہ کو دیے. تو پھر جو ان میں اہل بیت ہیں ان کو کیسے دل و طاہر دیے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر دیا ہے. تو حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہو، اور پھر میں خصوصی طور پر دیکھیے اگر آپ ان کا سیرت کا مطالعہ کریں نا تو ایز اے ماں اور ایز اے بیوی، ایز اے وائف، وہ آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہیں. یہ سب سے سر فہرست ہیں. اور بیٹی میں ایز اے بیٹی جو ہے، ایز اے بہن جو ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کو اگر رول ماڈل نظر آتی ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب آپ اس میں دیکھتے جائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ایز اے بیوی، ایز اے ماں، ایز اے بہن اور ایز اے بیٹی، یہ سارے رول ماڈل آپ کے اندر نظر آتے ہیں. لیکن ہم صرف آپ کی ان ہستیوں کے ہم جو ہے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، مناقب بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا جو ایسنس ہے، جو اس کا اورینٹل، جو ریزلٹ اورینٹل بیس جو چیزیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو ایز اے بیوی دیکھیں، ایز اے ماں دیکھیں. میں پڑھ رہا تھا، میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت امام حسن بہت چھوٹی عمر میں، دیکھیں نا آپ 29 سال کی، میکسیمم کہا کہ آپ 29 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلی گئی. اتنے چھوٹے عرصے میں ایسی لیجنڈری آپ کی پوزیشن کہ ایز اے رول ماڈل آپ نے دیکھنا ہے، ماں کے طور پہ دیکھنا ہے، بیوی کے طور پہ دیکھنا ہے، بہن کے طور پہ دیکھنا ہے، بیٹی کے طور پہ دیکھنا ہے. تو آپ کو ایک چمکتا ہوا ستارہ، بلکہ چمکتا ہوا ستارہ بلکہ ایک سورج کی مانند حضرت فاطمہ الزہرا اپنی عورتوں کو، آنے والی نسلوں کو وہ پیغام پہنچا رہی ہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ اب چھوٹی سی عمر ہے، 3-4 سال، 5 سال، 6 سال عمر، لیکن آپ نے کبھی بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا. اب آپ دیکھیں یہ آداب ہیں، ایک ماں کیا سکھا کے جا رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا کہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ اگر ہم ایک ہی برتن میں کھانا کھا رہے ہوں اور وہ نوالا جو میری والدہ نے لینا ہو اگر میں نے لے لیا تو یہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. یہ تربیت ہے امام حسن مجتبیٰ کی جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گئی ہیں. اور پھر دیکھیے کہ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کھڑی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ الزہرا ان کے لیے کھڑی ہو جاتی. تو یہ تو ایٹیکیٹ سکھایا نا. اور اس میں ایٹیکیٹس میں آپ دیکھیں آج کے رول ماڈل کے لیے دیکھیں لڑکیاں منہ زور ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے پیرنٹس کے لیے کہتی کہ جی ہم اپنا حق رکھتی ہیں، ہم جہاں چاہیں شادی کر سکتی ہیں، جہاں چاہیں ہمارا دل ہے، ہم بالغ ہیں، جس طرح کے لوگ آج کل باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آیا اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس کا اظہار فرمایا، خواہش کا اظہار فرمایا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، لیکن یہ مشیت الہی تھی کہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ خاموش رہے اور حضرت قرہ جو ہے حضرت علی کے لیے نکلا. اور جب حضرت علی کا پیغام لے کے اب بطور والد جا رہے ہیں حضور اپنی بیٹی کے پاس، وہ ایز اے نبی نہیں گئے، وہ ایز اے والد جا کے اپنی بیٹی کو کہتے ہیں اے فاطمہ میں تمہارا نکاح علی سے کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ اب اس بات کو دیکھیے کہ بیٹی کی رائے لینا کتنی ضروری ہے. تربیت ہو رہی ہے نا کہ آپ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ایک والد جو ہے وہ بڑا اکھڑ قسم کا آدمی ہے، متکبر آدمی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو دبوچ لے اور اس کے احساسات کو مسلط کر دے. ایسا نہیں. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میں چاہوں گی آپ ایک مرتبہ پھر سے. آقا علیہ السلام نے پوچھا اے فاطمہ میں تمہارا نکاح ایک شہزادے سے کرنا چاہتا ہوں جو کائنات کے. اب اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ اس بات پر رونے لگ پڑی. تو آقا علیہ السلام نے سوچا کہ شاید میری بیٹی میرے اس فیصلے سے ناخوش ہے. تو پوچھا کیا بیٹی تمہیں علی میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟
یہ جو ہے قریش کا شاہ سوار ہے، تو کیا اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان میں آپ کے فیصلے سے ناخوش نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مجھے تو اپنی والدہ کی یاد آ گئی ہے۔ دیکھیں کیونکہ آپ میرے لیے، کیونکہ میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، آپ میرے لیے والد بھی ہیں، آپ میرے لیے والدہ بھی ہیں، آپ میرے لیے پیرنٹس ہیں، والدین کا آپ کے اندر عکس نظر آتا ہے۔ تو مجھے اپنی والدہ کی یاد آ گئی کہ کس طرح آپ نے ایک والدہ کا رول بھی اور ایک والد کا رول بھی ادا کر رہے ہیں اور مجھ سے میری رائے لے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ نے جہاں میرا رشتہ طے کیا ہے میں اس پہ خوش ہوں۔ تو یہ جو نظریہ کہ مسلط نہیں کیا، پھر دیکھیے کہ بڑے بڑے عمراء لوگ موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تو فقیر آدمی ہوں، میں تو جہاد کرنے والا آدمی ہوں، میرے پاس تو تلواریں اور زیرہ کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو بینک بیلنس نہیں ہے، میرے پاس تو گاڑیاں اور میرے پاس بنگلے تو نہیں ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا انتخاب کرنا حضرت علی کا وہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے مال و زر نہیں دیکھا، انہوں نے کریکٹر دیکھا، کیسا کردار ہے ان کا، کہ کیسا شاہ سوار ہے، اور یہ تو یعنی عرب کا شہزادہ ہے اور یہ قریش کا شہزادہ ہے، شاہ سوار ہے، اور اس کے اندر گو کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایمان اور تقوی کی طاقت موجود ہے، اس کی دولت موجود ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا کا انتخاب کرنا اس بات کی آج کے لیے دلیل ہے کہ ہمیں ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو انتخاب کرتے ہوئے، رشتے ڈھونڈتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ انسان کا کریکٹر کیسا ہے۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے شاہ صاحب، یہی وہ چیز اور کردار کے حوالے سے جو بات کی ہے، اسی کے علاوہ مزید اور کون کون سی چیزیں جن کو ہمیں جو ہے وہ ان سے دیکھنا چاہیے، ان کو اور نظر میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس طرف جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے، اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی یہ تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ بلا شبہ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام، ان کی سیرت مبارکہ جو ہمارے سامنے، جیسے ابھی قاسم فرما رہے تھے، ہماری بیٹیوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے، قیامت تک کے لیے جو اللہ نے اسوہ، نمونہ اور مشعل راہ بنائی ہے، ذرا دیکھیے وہ کیا ہے کہ زندگی کے بعد، یعنی شادی کے بعد، نکاح کے بعد جس گھر میں آئی سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ گھر ہے، اس گھر میں کیا تھا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نا کہ علی، اگر حضرت علی آئے تھے، انہوں نے آ کے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے کے بارے میں، تو آپ نے جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا سے جن الفاظ سے بات کی نا، وہ الفاظ بھی بڑے سننے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ یذکرکی علی، علی تیرا ذکر کر رہے تھے، میں قربان جاؤں، علی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ایک اشارے سے بات کی ہے، ذرا دیکھیے اس میں کتنی حیا، کتنی شرم، اور بیٹی کو کس انداز سے حضرت علی کی پیشکش پیش کی جا رہی ہے۔ تو حضرت علی سے آپ نے فرمایا، انہوں کا ایک درہ وہ بیچی گئی نا، 480 درہم کی نکلی، تو حضرت سیدنا بلال کو فرمایا کہ لے جاؤ یہ پیسے اور جا کر اس سے خوشبو خریدو، اس کے 2 حصوں سے خوشبو وغیرہ اس طرح کی چیزیں خریدو، اور تیسرے حصے سے جو چھوٹا موٹا مال ہے گھر کے مال و متاع وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت اب اس گھر سے حضرت فاطمہ جب آئی نا، وہ کائنات کے سردار، شہنشاہ کائنات جناب محمد الرسول کا گھر تھا، اور یہ گھر حضرت علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جیسے وہ ایک مجاہد تھے اور جس طرح وہ اللہ کے ایک خاص یعنی زاہد قسم کی طبیعت کے حامل تھے، تو اس گھر میں آ کر جب حضرت فاطمہ نے خود اپنے گھر میں جھاڑو پھیرنا شروع کیا، کپڑے غرد و بار سے اٹھ جاتے تھے، اور چکی خود چلاتی تھی، چکی چلا کر ہتھیلیوں میں گٹھے پڑ گئیں، دور سے چشمے سے پانی بھر کے لاتی تھی، اور کندھے داغ ہو گئے۔ ایک دن بابا کی خدمت میں آ گئی، کافی ساری کنیزیں کھڑی تھی، کافی سارے خادم کھڑے تھے، غنیمت کے مال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے، یتیم آ رہے تھے، غریب آ رہے تھے، مسکین آ رہے تھے، بیوہ آ رہی تھی، سب کو دیا جا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ بھی لائن میں اپنی باری پہ پیش ہو گئی، عرض کرتی بابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ حاضر خدمت ہوں، میں گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں، اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، میں اپنے گھر میں جھاڑو خود پھیرتی ہوں، گرد و غبار سے میرے کپڑے اٹھ جاتے ہیں، چکی چلا کر میری ہتھیلیوں میں گٹھے پڑ چکی ہیں۔ ہتھیلیاں آگے پیش کی بابا جان رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے کو، اور کہا میرے کندھے داغ ہو چکے ہیں، مشکیزہ اٹھا کر پانی کا دور سے لے کے آتی، مجھے کنیز عطا کر دیں، مجھے خادم عطا کر دیں، کم از پانی لے آیا کرے، گھر میں جھاڑو پھیر دیا کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بیٹی میں آؤں گا تیرے پاس، اور وہاں فرمائی اتق اللہ یا فاطمہ، فاطمہ تقوی کا دامن نہیں چھوڑنا بیٹے، میں گھر میں آ رہا ہوں۔ حضرت علی المرضیٰ فرماتے ہیں آئے بابا جان گھر،
اور آ کر ہمیں جو کہا نا ذرا سنیے، فرمایا بیٹے اسی طرح کام کرتی رہو، فسبحا سلاسم و سلاسین مرتان، 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، فکبرا 34 و سلاسین مرتان، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ یعنی کہ جن کے لیے آسمان سے فرشتے اتر سکتے ہائے ہیں، ہائے جنت سے بالکل، زمین کی سب ساری کچھ ہو سکتا کنیزیں ہے۔ حاصل ہو بالکل، سکتی ہیں، ان کو بالکل۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کی اور تقوی کی تلقین کر رہے ہیں اور تسبیح بتا رہے ہیں۔ بہت خوبصورت آج تک وہ شاہ تسبیحات فاطمہ موجود ہیں، آج بھی ہر مسلمان ہر فرضی نماز کے بعد ان کو پڑھتا صاحب۔ ہے۔ شاہ صاحب وقفے کی جانب جناب، بریک بریک پر لے لیتے جائیں گے، جناب۔ بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔